أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. درود پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار متعال آپ تمام عزاداران ابا عبداللہ حسین، کنیزان جناب زہرا و زینب اور محبان علی ابن ابی طالب کا اس فرش عزائے حسینی پر تشریف لانا اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ کہ آپ لوگ جس در پہ بیٹھے ہیں، جس فرش پہ بیٹھے ہیں، خدا آپ سب کو یہاں سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے نکلنا نصیب کرے اور سب کی دعائیں پروردگار عالم اپنی درگاہ میں انشاءاللہ مستجاب فرمائے. عاشوراء تحریک بیداری امام حسین علیہ السلام کے فرامین، کلمات اور جملات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. ان ایام میں امام حسین کا ایک فرمان جو مولا نے مختلف خطبوں میں اس جملے کو استعمال کیا لوگوں کے سامنے، اور عاشور کے دن یہ جملہ بولا. وہ جملہ تھا، مولا نے فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یحبطونه ما ضرت معایشهم. یہ لوگ جو ہیں، ان الناس دنیا میں جو لوگ موجود ہیں، عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے، دنیا کے غلام، والدین لعق علی السنتهم، دین تو صرف ان کی زبانوں کا ہے، دین کی باتیں کرتے بڑی بڑی. واقعاً بعض اوقات جب ہم
بات کرتے ہیں کسی سے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس تو جتنا علم ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو، لیکن جب عمل دیکھتے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی بات مولا یہاں پر فرما رہے ان الناس عبید الدنیا. درود پڑھے محمد علیہ. بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. اوپر بھی جگہ ہے، سیڑھیوں پہ بھی جگہ ہے، باہر بھی جگہ ہے. تھوڑی دیر کی تو بات ہے. جہاں جگہ ملتی ہے خاموشی سے بیٹھ کر مجلس سنیں. آپ کی بڑی مہربانی. سکوت مجلس کے لیے بار دیگر صلوات. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. یہ جملہ بہت سخت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، جب ان کو چھانا جاتا ہے، جیسے سونا جو نکالنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ ریت میں سے سونا نکال رہے ہوتے ہیں. اتنا چھانتے اتنا چھانتے اتنا چھانتے سب نکل جاتے، اتنا سا سونا نکلتا ہے. مولا فرماتے فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ. جب ان کو بلاؤں، آزمائشوں، امتحانات، سختیاں، مشکلات سے گزارا جاتا ہے تو پھر قلت دیانون. دیندار تو پھر بہت قلیل، بہت کم رہ جاتے ہیں. حسین کے زمانے میں کتنے مسلمان تھے، کتنے کلمہ گو تھے. کربلا میں کتنے آئے تھے؟ 72. صحرا کی ریت کو چھانا جائے تو اتنا سا سونا نکلتا بالکل ایسے ہی. 72 افراد صرف کربلا میں. قلت دیانون. دیندار بہت کم. اس لیے نبی نے فرمایا انی اخاف علیکم استخفافا بالدین. میں تمہارے لیے ایک چیز سے بہت ڈرتا ہوں. میری امت کے لوگوں، میرے کلمہ گو، میں تمہارے لیے جس چیز سے ڈرتا ہوں یہ کہ تم دین کو خفیف نہ سمجھنا شروع کرو، دین کو ہلکا نہ لو، دنیا کو دین پر فوقیت نہ دو. اس کی مثال ایسے جیسے عام طور پر ہماری روزمرہ زندگی ہر چیز کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. فلاں چیز کی انسٹالمنٹ جانی ہے، بچے کی فیس جانی ہے، بجلی کا بل جانا ہے، گھر کا خرچہ اتنا ہے، یہ کام وہ کام. ہر چیز دقیق ہے، لکھی جاتی ہے، ایک ایک روپیہ لکھا جاتا ہے، اتنا گیا اتنا آیا. اگر ہماری اس پر پوری برنامہ ریزی میں، پوری پلاننگ میں، پورے وہ جو ٹائم ٹیبل ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں دین کا کہیں ذکر نہیں ہوتا کہ ہم نے دین کو کتنا ٹائم دینا ہے. ہم نے دین سیکھنے میں 10 منٹ لگانے یہ بھی نہیں لکھا ہوتا، 20 منٹ لگانے یہ بھی نہیں لکھا ہوتا. یہی نبی فرمایا انی اخاف علیکم استخفافا بالدین. میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ تم دین کو ہلکا نہ سمجھنا شروع کر دو. جنگ صفین امیر المومنین کی زندگی کی مشہور ترین جنگ ہے، اور آپ نے بارہا مجلسوں میں، ویسے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، نام سنا ہے. جو معاویہ کے ساتھ شام میں تھی، شام میں، سیریا میں تھی، اور وہاں پہ ایک جگہ کا نام ہی صفین ہے، جس کی وجہ سے اس جنگ کو بھی جنگ صفین کہا. جیسے جنگ بدر کو اس جگہ کی وجہ سے جنگ بدر کہا. جنگ خندق کو خندق کھودنے کی وجہ سے جنگ خندق کہا. جنگ خیبر کو کیونکہ خیبر کا پورا علاقہ تھا یہودیوں کا، اس کی وجہ سے جنگ خیبر کہا گیا. جنگ صفین میں امیر المومنین اپنے اصحاب کو لے کر گئے، اور وہ جنگ صفین والی جو جگہ ہے میدان صفین، ابھی بھی وہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عظیم صحابی امیر المومنین کی قبریں موجود ہیں. جیسے عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے، ان کی قبر وہاں پر ہے، اور اویس قرنی کی قبر وہاں پر ہے. جو جاتے ہیں شام سوریا جاتے ہیں وہ وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں. جنگ صفین میں جب امیر المومنین اپنا لشکر لے کر میدان صفین میں پہنچے تو معاویہ کے لشکر والوں نے پانی بند کر دیا. پانی بند کر دیا. اس زمانے میں سامنے والے کو شکست دینے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے، کیونکہ پانی مائے حیات ہے. جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جب امام سے پوچھا گیا مولا پانی کا کیا مزہ ہوتا ہے، اب کہتے ہیں یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز تیکھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. تو مولا سے پوچھا کہ مولا پانی کا کیا مزہ ہے؟
پانی کا کیا ذائقہ ہے؟ مولا نے بڑا پیارا جملہ کہا. مولا نے فرمایا طعم الماء طعم الحیات، پانی کا مزہ زندگی کا مزہ ہے. اس کو آپ تیکھا میٹھا کھٹا نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ مائے حیات ہے، اسی کی وجہ سے جاندار زندہ رہتے، اس لیے اس کا مزہ زندگی کا مزہ ہے. پانی کو بند کر دیا گیا تو امام نے فرمایا حملہ کرو، حملہ کرو، پانی کو آزاد کرو. امام کے لشکر والوں نے حملہ کیا اور پانی کو آزاد کیا. اب جب ان کا قبضہ تھا دریا پر، انہوں نے پانی بند نہیں کیا. امام نے فرمایا پانی آزاد رکھو، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. یہی بات تو ایک شخص نے عمر سعد سے کہی تھی. عمر سعد اپنے لشکر میں بیٹھا تھا، اپنے خیمے میں بیٹھا تھا. اس نے امام حسین سے کہا تھا مولا مجھے اجازت ہے میں جا کر عمر سعد سے گفتگو کروں، کیونکہ میرا اسی زمانے میں ہمسایہ تھا. تو میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں کہ نہ کرو، فرزند رسول کو قتل نہ کرو. امام نے کہا تو اثر نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. کہ جاؤ. چلا گیا، جا کر خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا، بڑی دیر تک کھڑا رہا. عمر ساتھ کچھ دکھ رہا تھا، اس کو احساس ہوا کہ خیمے کے در پہ کوئی کھڑا. اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا یہ کسی زمانے میرا ہمسایہ تھا، میں اس کو جانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں. کہا تم یہاں کھڑے ہو، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تم مسلمان ہو اور ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی پر وارث ہوں، جب کسی کے پاس جائیں، کسی کے گھر جائیں تو آپ اس کو سلام کریں. تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تمہیں سلام کرنا چاہیے. اس نے کہا اتظن انک مسلمان، واقعی تم گمان کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو. ھذا ماء الفرات تشرب الکلاب والخنازیر وابناء رسول اللہ عطشان. یہ فرات کا پانی ہے. 2 لیٹر 3 لیٹر 10 لیٹر 20 لیٹر پانی تھوڑی ہے، 1 جگ 2 جگ پانی تھوڑی ہے، یہ تو بہتا ہوا دریا ہے. تشرب الکلاب والخنازیر، کلاب اور خنازیر جانور، نجس جانور اس پانی کو پی رہے ہیں. وابناء رسول اللہ عطشان، فرزندان رسول کو تم نے پیاسا رکھا ہوا ہے. تو امام نے جب جنگ صفین میں کہا حملہ کرو، پانی کو آزاد کرو، پانی آزاد. امام نے فرمایا جو پینا چاہتے تھے سب کے لیے پانی کھلا، پانی کھلا. اس کے بعد جس جملے کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا، مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. امیر المومنین نے، مولا نے بہت پیارا ایک جملہ کہا. امیر المومنین نے، مولا نے فرمایا فالموت فی الحیات مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. یہ جملہ عربی کا جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے موت حیات میں، الموت فی الحیات مقہورین، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم زندہ ہو لیکن مقہور ہو، یعنی شکست خوردہ ہو، یعنی مغلوب ہو، کسی میں تمہیں شکست دی ہے تو تم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو. لیکن اگر تم قاہر ہو، غالب ہو، فتح پالی ہے تو تم مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. مطلب یہ تم نے شکست کھا لی، تم زندہ ہو. جیسے قرآن میں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. آہستہ بولیں، آہستہ بولیں، آہستہ بولیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. دل تو ہے، تفقہ نہیں کر سکتے، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. آنکھیں تو ہیں، حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے. کان تو ہیں، حقیقت کو سن نہیں سکتے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سب کچھ ہے لیکن در حقیقت چلتی پھرتی لاشیں جس کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی.
مولا نے فرمایا اگر تم مقہور ہو، اگر تم مغلوب ہو، اگر تم شکست خوردہ ہو تو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو، لیکن اگر تمہیں فتح مل رہی ہے تو مرنے کے بعد بھی تم زندہ ہو۔ شہید کو ویسے ہی زندہ کہا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک جگہ پہ کہا گیا وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو نہ کہو نہ کہو، شہید کو مردہ نہ کہو۔ پھر کہا کہنا تو دور کی بات، تم سوچو بھی نہ، تم گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ لہذا یہاں پر مولا فرماتے ہیں دین در حقیقت زبانوں تک رہ گیا ہے، لقلقہ زبانی ہے، دین کی باتیں بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، عمل میں کچھ نظر نہیں آتی۔ یہ تو آج کل یہی ہو، ہمارے زمانے میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب ابوالفضل عباس علمدار کربلا جناب عباس نے عاشور کے دن میدان کربلا میں جو رجز پڑی تھی اس میں بھی مولا نے یہی فرمایا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم میرے بازو بھی کاٹ ڈالو، میرے بازو قلم کر ڈالو، تب بھی میں اپنی آخری سانس تک اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اپنے دین کی حمایت کرتا ہے۔ مولا کو بڑی پیشکش کی گئی تھی، آفر کی گئی تھی جناب ام البنین کی وجہ سے، لیکن جناب عباس نے ٹھکرا دی۔ واللہ ان قطعتم یمینی، میرے بازو کاٹ بھی ڈالو گے نا، انی احامی ابدا دین، ہمیشہ میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ جب پیغمبر خدا نے مولا علی سے کہا تھا، مولا علی سے کہا تھا یا علی، ایک ماہ رمضان ایسا آئے گا، ایک ماہ صیام ایسا آئے گا کہ ایک شقی ابن شقی مسجد کوفہ میں آپ کے سر پر ضربت لگائے گا اور اس ضربت کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوگی۔ خبر دی پیغمبر خدا نے شہادت کی امیر المومنین۔ تو مولا نے یہ نہیں پوچھا مارنے والے کا نام کیا ہوگا، کس قبیلے سے ہوگا، کس علاقے سے ہوگا، کیوں مارے گا، میرا قصور کیا ہوگا، کس سال میں مارے گا، کس مہینے میں مارے گا، کس تاریخ میں مارے گا، کچھ نہیں پوچھا۔ مولا علی نے پیغمبر خدا سے کچھ نہیں پوچھا، ایک جملہ کہا، اللہ اکبر۔ آپ اور میرے جیسے گناہگار ہم لوگ عام سے انسان یہ جملہ پوچھے تو سمجھ میں آتا ہے، نفس رسول یہ جملہ پوچھ رہے ہیں، جانے رسول یہ جملہ پوچھ رہے ہیں، ابھی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جب میری شہادت ہوگی، جب میرے سر پہ ضربت لگے گی، میرا دین سالم ہوگا۔ اللہ، وہ تو محافظ دین ہے، کہتے کیا میرا دین سالم ہوگا، یعنی دین کی اہمیت کو بتا رہے ہیں امیر المومنین۔ کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں، صرف یہی پوچھا، اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ہر مجلس میں، شکر کریں خدا نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا، سب سے بہترین دین، یعنی جتنے بھی ادیان آئے نا دنیا میں، سب میں سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام۔ اس دین کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں، دین اسلام کی خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت دین اسلام کی، ہمارا دین فطری دین ہے۔ فطری دین ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی حکم ایسا نہیں ہے فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کہ ہم کہیں ہمارا دین نہیں مانتا، ہماری عقل نہیں مانتا۔ این فطرت جس دین کو پروردگار عالم اس دنیا میں بھیجا وہ دین اسلام ہے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، این فطرت کے مطابق جو ہمارا دین ہے، جو دین ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یعنی اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں آپ کو ہر چیز کا حکم ملتا ہے، مسواک کرنے کے احکام، کپڑے پہننے کے احکام، کھانے کے احکام، پینے کے احکام، سونے کے احکام، بات کرنے کے احکام، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا ہمارے دین نے ذکر نہیں کیا؟ اور ہر بات جو دل کو آ کے لگتی ہے، جس کو عقل قبول کرتی ہے، یعنی کوئی بات قرآن میں، احادیث میں، فرامین معصومین میں ہماری ایسی نہیں جن کی ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ این فطرت جو دین ہے وہ دین اسلام۔ دوسری خصوصیت اس کی دین اسلام کی یہ ہے
محکم مضبوط استوار دین دین اسلام ہے. ذالک الدین القیم قرآن کہہ رہا ہے یہ مضبوط ترین دین ہے. ایسا نہیں ہے جیسے باقی ادیان ادھر فائدہ نظر آئے تو ادھر چلے گئے, ادھر فائدہ نظر آیا تو ادھر چلے. جیسے ہمارے سیاستدان پارٹیاں بدلتے ہیں نا, کبھی نون لیگ میں چلے جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی تحریک انصاف میں چلے جاتے ہیں وغیرہ. دین ایسا نہیں, محکم اور استوار جو بات کہہ دی ہے تو 1400 سال کے بعد وہی بات ہے. زمانے کی وجہ سے احکام نہیں بدلے, زمانے کی وجہ سے دین کی باتیں نہیں بدلی, محکم اور استوار. ہمارا دین کامل ترین دین ہے. کسی دین کے لیے اللہ نے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. مولا علی کی ولایت کے بعد اس دین کو کامل ترین دین کا, کوئی دین بھی کامل نہیں تھا. یعنی تمام انبیاء کی دعوت اللہ کی جانب, کوئی اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا, سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے, سب اللہ کی جانب بلا رہے. لیکن کسی دین کو, نہ عیسیٰ کے دین کو, نہ موسیٰ کے دین کو, نہ ابراہیم کے دین کو, کسی دین کو خدا نے کامل دین, سب ادیان ناقص سے. اگر کوئی دین کامل ہے تو وہ دین اسلام فطری ہے, محکم اور مضبوط ہے, اور کیا ہے, کامل ترین دین ہے. ایسا دین ہے جس میں کوئی جبر نہیں, زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. نہ ہی ہمارا دین یہ کہتا ہے مار پیٹ کے, جیل میں ڈال کے, زندان میں ڈال کے, کسی چیز کا لالچ دے کے کسی کو مسلمان کرو. ہمارا دین ایسا نہیں. ہمارا دین کہتا ہے دلائل دو, دلائل کانے ہو جاؤ قبول کر لو, نہیں دل ماننا تو نہ کرو. جبری زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا. انبیاء نے اپنے حسن اخلاق سے, بالخصوص ہمارے نبی نے, کیونکہ وہ خلق عظیم کے مالک تھے, زیادہ تر لوگوں کو مجذوب بے اسلام اپنے حسن خلق کی وجہ سے کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ غلیظ القلب ہوتے, اگر آپ سخت دل ہوتے, اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو لانفضوا من حولک, آپ کے اطراف لوگ بکھر جاتے, آپ کی طرف مجذوب نہ ہوتے, اسلام کی جانب جلب نہ ہوتے. اگر آپ کا اچھا اخلاق نہ ہوتا. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کے مالک. ہمارا دین کامل دین ہے. ہمارا دین کہتے لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر اس میں نہیں. آسان ترین دین دین اسلام, آسان ترین دین. اس لیے نبی نے فرمایا انی بعثت بالشریعۃ السہلہ, میں مبعوث ہوا ہوں سہل یعنی آسان, آسان ترین شریعت لے کر جو نبی آیا وہ میں ہوں. گزشتہ ادیان میں بھی نمازیں کی رکعات زیادہ ہوتے تھے, روزے ہوتے تھے, روزے کے ایام زیادہ ہوا کرتے تھے. مشہور حدیث ہے انشاءاللہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی معراج پر جب گئے تو نبی نے کم کروا, اور کم اور کم اور کم, بہت زیادہ رکعات تھی نمازوں, اور کم, اور یہاں تک کہ 17 رکعات پورے دن میں صبح سے لے کر شام تک صرف 17 رکعات ہے جو افر واجب. مستحبات پڑھ لے تو الگ بات ہے. ویسے بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی علامت ایک یہ ہے کہ دن اور رات میں 51 رکعات نماز پڑھتا ہوں. ان 51 رکعات میں آپ کے نوافل بھی آ جاتے ہیں, آپ کی نماز شب بھی آ جاتی ہے. نماز شب کی 11 رکعات اور نوافل, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب اور عشاء کے نوافل ملائیں تو 51 رکعات نماز بنتی ہے پورے دن. لیکن واجبات پڑھیں تو 17 رکعت نماز. آسان ترین اللہ صلی علی محمد. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, مسجد النبوی میں یا مسجد الحرام میں, تو اس نے خود کو رسیوں کے ساتھ, ستون کے ساتھ باندھا ہوا. نبی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں بہت سخت بیمار ہوں, میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس سے میں نے خود کو رسی سے باندھا ہے تاکہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں. نبی نے فرمایا ایسا دین نے نہیں کرایا جو کہ رسیوں سے باندھ کر کوئی جبری پکڑ کے رکھے تو پھر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہوا, تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو. تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, تم لیٹ کر نماز پڑھ لو.
تم پشت کے بل نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو، رکوع نہیں کر سکتے اشارہ کر لو، سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو، اتنا آسان دین ہے ہمارا۔ تم بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھو، تم مسافر ہو روزہ تمہارے اوپر ثابت ہے، تم روزہ بھی نہ رکھو، یہ ہمارا دین ہے، آسان ترین دین ہے، آسان دین ہے، قاطع دین ہے، قاطع۔ ایسا نہیں کہ کوئی لالچ دیتے ہیں کہ ہاں تھوڑا احکام دین میں تھوڑی سی چینجنگ ہم کرنے، ایسا نہیں ہے، قاطعیت ہے ہمارے دین میں۔ اس لیے جب ایک شخص آیا تھا نبی کی خدمت میں، راغب نے کہا تھا میں آپ کا دین قبول کر لوں، جو دین آپ لے کر آئے میں قبول کر لوں، لیکن ایک چیز کی چھوٹ آپ مجھے دے دیں، باقی سارے کام میں کر لوں گا لیکن نماز نہیں میں پڑھوں گا، نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھوں گا باقی سارے کام میں کر لوں گا، دین بھی قبول کر لوں گا، کلمہ بھی پڑھ لوں گا۔ تو نبی نے فرمایا لا خیر فی الدین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی خیر اور اچھائی نہیں جس میں نماز نہ ہو، نماز جیسی عظیم عبادت جس میں نہ ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہ کرو۔ قاطعیت ہے، جبر نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی خصوصیات ہے، بہترین دین دین اسلام۔ اور وہ روایت جس میں کہا گیا، کسی نے آ کے معصوم سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ جب ایک شخص صبح کے وقت گھر سے نکلے گا دیندار ہوگا، شام کو گھر واپس آئے گا تو بے دین ہو کر آ رہا ہو، کافر اور مشرک بن کے آ رہا ہو۔ بولا فرمایا بالکل صحیح ہے، پھر ہم کیا کریں؟ دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ مولانا فرمائے دعائے غریب پڑھا کریں، میں اکثر مجالس میں بتاتی ہوں، دعائے غریب پڑھا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعائے غریب در حقیقت جو پانی میں غرق ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن ہم چونکہ ضلالت کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، گمراہی کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، اس وجہ سے دعائے غریب پڑھا کرو، دعائے حفظ ایمان پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا، اینڈ تک آپ سارے معصومین کا نام لیں، دعائے حفظ ایمان پڑھا کریں، زیارت آل یاسین پڑھا کریں، زیارت آل یاسین ڈیلی پڑھا کریں، ڈیلی نہ صحیح ہفتے میں ایک دو دفعہ یا جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس میں آپ کہتے ہیں ان الجنت حق وان النار حق وان الصراط حق وان القبر حق، ہر چیز حق ہے، موت حق ہے، قبر حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جب میں روزانہ ان باتوں کو اپنی زبان پہ دہراؤں گی، کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ میرا دل بھی قبول کر لے گا، جب دل قبول کر لے گا تو پھر بہت عمل میں بھی نظر آ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ آپ زیارت آل یاسین بہت زیادہ پڑھا ہے۔ ابو الاسود دوئلی امیر المومنین کے بہت ہی مقرب صحابی تھے، اور انہوں نے امیر المومنین کی شان میں بہت پیارے پیارے اشعار بھی کہے۔ وہ شام میں رہتے تھے، ابو الاسود دوئلی شام میں رہتے تھے، تو شام میں یہ چیز عام تھی کہ معاویہ چن چن کے امیر المومنین کے چاہنے والوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، کو پیسہ دیتا تھا، درہم و دینار دیتا تھا، بہت زیادہ مال دیتا تھا کہ علی کو چھوڑ دیں اور میری جانب آئے۔ ابو الاسود دوئلی کے گھر اس نے کھانا بھیجا، بہت سارا مال اپنے غلام کے ساتھ ابو الاسود دوئلی کے گھر بھیجا۔ ابو الاسود دوئلی اس وقت گھر پہ نہیں تھے، جب معاویہ کا غلام وہ کھانا اور مال ان کے گھر دے کر چلا گیا، جیسے ہی ابو الاسود دوئلی گھر پہ آئے، دیکھا چھوٹی بچی 9-10 سال کی ان کی بچی تھی، وہ معاویہ کا بھیجا ہوا کھانا جس میں حلوہ وغیرہ تھا، اس کو کھانے کے لیے اس نے ابھی پہلانے والا منہ کے اندر ڈالا ہے، ابھی نگلا نہیں۔ بیٹی کہاں سے آیا؟ معاویہ نے لے لیا، فوراً رکھیو، اس میں کیا خرابی ہے؟ تم جانتے اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ نوالا تمہارے پیٹ میں چلا گیا نا، تمہارے دل سے محبت علی کو نکال دے گا۔
یہ کھانا تمہارے پیٹ میں چلا گیا، یہ حلوہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو محبت امیر المومنین کو تمہارے دل سے نکال دے، فوراً تھوک دیا۔ لہذا یہ دین اتنا بہترین دین ہے، صرف قربانیاں دینی پڑتی۔ روایت میں ایسے سفر پہ نہ جاؤ جس سفر میں تمہارے دین کو خطرہ ہو، تمہاری نماز قضا ہو جائے۔ آیا تھا نا مولا کی خدمت میں، مولا ایک کاروباری سفر ہے، تجارتی سفر ہے، جانا چاہتا، استخارہ کرے نیک ہے یا بد ہے۔ استخارے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اولاً تو سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کریں، بہتر استخارہ نہ کریں، لیکن جب استخارہ کر لیں تو پھر ضرور استخارے پہ عمل کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ادھر بھی استخارہ کرایا، ادھر بھی کرایا، ادھر بھی کرایا، ایک دفعہ اچھا نہ ہے دوبارہ کریں۔ ایک مومن ہے، ہمیشہ مجھے فون کرتے ہیں، ہمیشہ استخارہ کر دیا، کیا ہوا، اچھا نہیں آیا، دوبارہ کریں۔ دوبارہ کیا فائدہ کریں؟ نہیں، آپ دوبارہ کریں، قرآن کا کریں، قرآن کا کیا، اچھا نہیں آیا پھر کریں، 3 دفعہ، جب تک اچھا نہیں استخارہ کرتے رہیں۔ استخارہ تو نہ ہو، استخارہ تو نہ ہو، پہلی دفعہ میں جو جواب آیا ہے اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اچھا ہے تو کر لیں، برا ہے تو نہ کریں۔ پہلے تو آپ نہ کریں تو پھر عمل ضرور کریں۔ کب مولا استخارہ کریں، تجارتی سفر ہے، کاروباری سفر ہے، میں جانا چاہتا ہوں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ مولا نے کہا کہ تمہیں اچھا لگتا تم چلے جاؤ، استخارہ نہ کرو، کا نہیں کریں۔ مولا نے استخارہ کیا، مولا نے فرمایا اچھا نہیں ہے، نہ جاؤ، اس کاروباری سفر پہ نہ جاؤ۔ چلا گیا، لیکن لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں، چلا گیا، واپس آیا، بڑا خوش آیا، تو مولا ہم نے کہا تھا نہ جاؤ، میں چلا گیا اور مجھے تو بڑا فائدہ ہوا، اس کاروبار کے لیے میں گیا تھا، اس سے جو بہت منافع ہوا۔ مولا نے فرمایا ہاں بظاہر تمہیں منافع ہوا، لیکن تمہیں یاد ہے فلاں دن میں تمہاری صبح کی نماز قضا ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ کہ جتنا نقصان نماز کے قضا ہونے سے ہوا ہے نا، اس نقصان کو یہ کاروباری فائدہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کاروبار میں تمہارا فائدہ نماز کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس سفر میں دین کو خطرہ ہو اس سفر پہ نہ جاؤ، جس لباس میں ایمان کا خطرہ ہو اس لباس کو نہ پہنو۔ من رق ثوبا رق دینہ، جس کا لباس جتنا نازک ہے اس کا دین اتنا نازک ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جتنا لباس نازک ہے نا، بدن نظر آ رہا ہے، اتنا اس کا ایمان، اتنا اس کا دین بھی نازک۔ یہ مولا کا فرمان ہے، مولا کا فرمان ہے۔ کمیل ابن زیاد اور امیر المومنین کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک گھر کے دروازے کے آگے رک گئے کیونکہ گھر سے انتہائی حسین آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ایک قاری قرآن بہت حسین آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کمیل نے اپنے قدم روک دیے، مولا کتنی پیاری آواز ہے، کتنے اچھے انداز سے وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا چلو، مولا نے کوئی اہمیت دی، مولا اس کو لے کر چلے گئے۔ کمیل جنگ نہروان میں جب جنگ اختتام تک پہنچی اور شہداء کے لاشیں اور ان کی طرف سے لوگ تھے، ان کے جنازے زمین پہ پڑے ہوئے تھے، امیر المومنین کمیل کو لے کر ان لاشوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے۔ ایک لاشے کے قریب پہنچے جو دریا کے کنارے تھا، اس کا آدھا بدن دریا میں تھا، پانی میں تھا، اور آدھا باہر تھا۔ مولا نے فرمایا کمیل تم نے اس کو پہچانا؟ دیکھا تھا نہیں۔ مولا میں نے اس کو نہیں پہچانا، یہ کون ہے؟ اس کی لاش پڑی تھی، میں نے نہیں پہچانا یہ کون؟ کہ یہ وہی قاری قرآن ہے جس کی تلاوت نے تمہیں بہت متاثر کیا تھا، جس کی آواز نے تمہیں بہت متاثر کیا تھا، جو سن کے تم بڑے خوش ہوئے تھے، بڑی تعریف کی تھی۔ جو قرآن سامق اتنے اچھے انداز سے پڑھا تھا، وہ قرآن ناطق کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ ایسی دینداری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جب آپ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتے۔ اسی تلاوت قرآن
ایسی دینداری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پڑھتے بہت اچھے ہیں، لباس بہت اچھا ہے، لیکن دین سے دور ہے. امام معصوم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ پہچان سکے، کوئی فائدہ ایسی دینداری کا نہیں ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں مسائل کی جانب آؤں. مولا کائنات نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے یہ حدیث ارشاد فرمائی. جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائر، 7 معصومین کی زیارت کرنے والے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے مولا نے فرمایا، یا جابر قوام الدین و دنیا فی اربعۃ، دین اور دنیا دونوں میں اگر آباد ہونا چاہتے ہیں تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں آباد ہیں. نمبر 1، عالم مستعمل بعلمہ، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، ہاں وہ کامیاب انسان ہے. جیسے مولا نے فرمایا نا کہ دنیا میں فتنہ فساد کی آندیاں 2 گروہوں کی وجہ سے چلتی ہیں. ایک وہ عالم جس کے پاس عمل نہیں، ایک وہ عمل کرنے والا جس کے پاس علم نہیں ہے. یہی اصل میں فتنہ و فساد کی جڑیں یہی ہوتی ہیں. علم نہیں ہے، بڑا بڑا عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط عمل کرتا ہے. ایسے علم ہے، عمل نہیں کرتے بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے. لہذا عالم مستعمل بعلمہ، اگر دین و دنیا قائم ہے تو 4 طرح کے لوگوں کی وجہ سے. ایک وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. علم کا کلمہ قرآن میں تقریباً 780 مرتبہ قرآن میں علم کا کلمہ آتا ہے. اور نبی کی دعاؤں میں سے پیاری سی دعا، ایک بہترین دعا جو بچے کو آتی ہے، ربی زدنی علما، خدا میرے علم میں اور اضافہ کرے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی تو مدینۃ العلم ہے، مدینۃ العلم ہے، اس کے باوجود نبی کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا یہی ہے، خدا اور اضافہ فرما. یعنی ہمارے دین کی نظر میں جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سیکھ لیا، میں نے پڑھ لیا، مجھے سند مل گئی، مجھے ڈگری مل گئی، اب میں فارغ التحصیل ہوں، مجھے کچھ نہیں سیکھنا، کچھ نہیں حاصل کرنا، ہمارے دین کی نظر میں وہ دن اس کی زندگی میں جہالت کے آغاز کا ہے. جب یہ کہتے سیکھ لیا، پڑھ لیا، لے لیا، بس اب نہیں، کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں سیکھنا، اس کی جہالت کے سفر کا آغاز ہے. تو کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے، مجھے کچھ نہیں سیکھنا. ربی زدنی علما، نبی فرماتے. اور البتہ ہم تھوڑا سا غلط ترجمہ کرتے ہیں، میں نے بھی ابھی ایسے ہی کیا. ہم کہتے ہیں خدایا میرے علم میں اضافہ فرما. آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، ربی اے میرے رب زدنی مجھ میں اضافہ کرنا، مجھ میں اضافہ علم کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے، نہ صرف علم کے اعتبار سے. یعنی مجھ میں اضافہ کرتے علم کی وجہ سے، تقویٰ میں بھی اضافہ، حلم میں بھی اضافہ، ہاں عبادتوں میں بھی اضافہ، انفاق میں بھی، ہر چیز میں اس علم کی وجہ سے میرے اندر اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، ہر چیز بڑھ جائے، زہد بڑھ جائے، تقویٰ بڑھ جائے، عمل بڑھ جائے، عبادتیں بڑھ جائیں، قرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں تک میں ہر چیز میں میرے اضافہ ہو جائے. وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ قوام الدین و دنیا، دنیا بھی قائم ہے، دین بھی قائم ہے، آخرت بھی آباد ہے، دنیا بھی آباد ہے. عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. دوسرا، جاہل لا یستنکف ان یتعلم، وہ جاہل جو سیکھنے سے نہیں شرماتا. نہیں آتا کیا کرے جا کر سیکھ لو. اور اس دور میں تو بہت آسان ہے سیکھنا. ایکچولی آپ کے لاہور میں کیا مشکل ہے، اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے. حاصل کرنا چاہیں تو بہت راستے ہیں، ہم خود ہی سستی کر رہے ہوتے. ایسا جاہل جو سیکھنے سے نہ شرمائے، در حقیقت قوام الدین و دنیا اس کی وجہ سے، دنیا اور دین دونوں آباد اس کی وجہ سے، جو سیکھنے میں نہیں شرماتا، جاتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا، سوال کرنا اور پوچھنا علم کی کنجی ہے. یعنی جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سوال کرنے میں نہ شرمائیں، پوچھنے میں نہ شرمائیں، ضرور پوچھا کریں.
پھر مولا فرماتے ہیں جواد لا یبخل بمعروفہ، تیسرا وہ جواد، وہ جود کرنے والا، وہ بخشش کرنے والا، وہ انفاق کرنے والا، وہ خرچ کرنے والا، جو کبھی جو انفاق میں اور جود میں اور بخشش میں بخل سے کام نہ لے رہا ہو، قوام الدین و دنیا کا حقیقت اس کی وجہ سے جو ہمیشہ دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا مال میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ جب انسان دین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خدا اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا، اس کے لیے روایت نے بڑی پیاری مثال دی کہ وہ تو نابینا ہے، جو کہتے ہیں نا بھائی میں اپنا مال کیوں دوں، کم ہو جائے گا، خرچ کروں کیوں، خمس کیوں دوں، زکوٰۃ کیوں دوں، فطرانہ کیوں دوں، انفاق فی سبیل اللہ کیوں کروں، صدقہ کیوں دوں۔ ایسے بندے کو حدیث ہے یہ نابینا ہے، یہ بظاہر تو بینا ہے، نظر آتا ہے اس کو، نابینا اس کو اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ ایک نابینا بندے کو آپ سمندر کے کنارے بٹھا دیتے اور اسے کہیں بھائی ایک پیالہ پانی دے دو، تو کہے گا کیوں دوں، ختم ہو جائے گا، تو کہے گا بھائی تم نابینا ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سمندر بہت بڑا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تم دیتے چلے جاؤ اور آتا چلا جائے گا اور آ جائے گا۔ لہذا ایسا جواد جو کبھی بخل سے کام نہ لے رہا، اس کی وجہ سے قوام الدین و دنیا، امیر المومنین فرما دی، دین اور دنیا دونوں قائم ہیں۔ آخری اللہم صلی علی آخری جملہ امیر المومنین کا خالق نہج البلاغہ ارشاد فرما رہے ہیں، نفس رسول اسد اللہ الغالب ارشاد فرما رہے ہیں، مولا فرماتے فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا، ایسا فقیر، فقیر سے مراد یہاں وہ باہر والے فقیر نہیں، یعنی غریب جس کے پاس بظاہر مال دنیا نہیں ہے، ایسا فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے اور آخرت کو غربت کے باوجود، سختی کے باوجود آخرت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، قوام الدین و دنیا در حقیقت اس کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ اس کے پیٹ کی بھوک اس کو اپنا دین بیچنے پر مجبور کر دے، وہ غربت اس کو اپنا دین بیچنے پر مجبور کر دے، اگر وہ غربت کے باوجود، سختی کے باوجود، فاقوں کے باوجود وہ اپنے دین کو تھامے رکھے تو در حقیقت دین دنیا میں بھی آباد اور آخرت میں بھی آباد۔ یہ چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے مولا نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ مولا امام حسین کا جملہ ان الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، غلام نہ ہوتے تو امام معصوم کے سامنے تھوڑی کھڑے ہو جاتے، والدین لعب علی السنۃ، دین ان کی صرف زبانوں تک ہے، عمل میں ان کی دین نظر نہیں آتا ہے۔ اگر واقعا دیندار ہوتے تو ایک شیرخوار کے گلے پہ تیر بن جاتے۔ ایک معصوم بچہ جس کے لیے مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا، ایک عالم نے پڑھا تھا نا، وہ معصوم بچہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہنسنا ہے یا رونا، ایسے بچے کے گلے پہ 3 بھال کا وزنی تیر مارا گیا۔ یہ دین سے دوری ہے، یہ خدا سے دوری ہے، یہ امام سے دوری ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج کی مجلس کربلا کے سب سے کم سے باب الحوائج جناب علی اصغر سے منسوب ہے۔ میں جانتی ہوں بہت بڑی بڑی حاجتیں آپ لوگ لے کر آئے، اس لیے کہ علی اصغر باب الحوائج ہے۔ علی اصغر باب الحوائج، ہمارے معصومین فرماتے اس بچے نے ہمیں اتنا رلایا کہ میں ہماری آنکھوں کی پلکیں جھڑ گئی، ہمارے رخسار زخمی ہو گئے۔ اس معصوم بچے کی مظلومانہ شہادت نے ہمیں اتنا رلایا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کی زندگیوں میں جب کوئی مشکل آتی تھی
تو کیا کرتے ہیں وہ پڑھنے والے کو بلاتے ہیں، کہتے کھڑے ہو کر علی اصغر کے مسائل پڑھو۔ جس جگہ علی اصغر کے مسائل پڑھے جائے وہاں ممکن ہی نہیں دعا مستجاب نہ ہو۔ خدا نے اس معصوم شہزادے کو باب الحوائج بنایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دل تیار ہو گئے، مائیں بیٹھی ہیں، ام رباب کو پرسہ دیجیے گا، آ گئی ہے بی بی آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ ایک اجڑی ہوئی ماں جو مدینہ سے چلی تھی تو 2 پھول اپنے دامن میں لے کے چلی، ایک کربلا میں مرجھا گیا، ایک سلطان شام میں مرجھا گیا۔ میرا سلام اس بی بی پر جو کربلا واپس آنے کے بعد سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ایک پیالے میں پانی لے کر دھوپ میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، ایک ہاتھ سر پہ مار کے کہتی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی تھی واہ علی اصغر۔ علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے۔ 3 نوکوں والا تیر مار کر جس شہزادے کو شہید کیا گیا وہ جناب علی اصغر ہے۔ امام حسین کو پرسہ دیجیے گا، بڑے لاشیں اٹھائے تھے حسین نے میدان کربلا سے، لیکن جتنا بھاری لاش علی اصغر کا تھا شاید اتنا بھاری لاش علی اکبر کا بھی نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام جوانان بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے، زہرا کا لال ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی، سرزمین کربلا پہ لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے، دائیں طرف بھی اڑتی ہوئی دھول، بائیں طرف بھی اڑتی ہوئی دھول، سامنے دشمن کا لشکر، پیچھے خیام حسینی، الاتش کی صدائیں، حسین ابن علی ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو فرزند زہرا کی مدد کے لیے آئے؟ شہداء کے لاشیں سرزمین کربلا پہ تڑپنے لگے، اچانک حسین کے کانوں سے رونے کی آواز ٹکرائی، حسین نے گھوڑے کا رخ موڑا، خیموں کی جانب آئے، بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرتے، بار بار خود کو جھولے سے گرا دیتے، 7 محرم سے پانی بند ہے، بچہ مچھلی کی مانند، مچھلی کو جب آپ پانی سے نکالتے ہیں نا، مچھلی تھوڑی دیر تڑپتی ہے، اس کے بعد ساکت ہو جاتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی آنکھیں کھولتی ہے کبھی آنکھیں بند کرتی ہے، جب اور زیادہ وہ موت کے قریب ہوتی ہے اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہے۔ علی اصغر 7 محرم سے پیاسے ہیں، پہلے تو آنکھوں کو کھولتے تھے بند کرتے تھے، منہ کو کھولتے تھے منہ کو بند کرتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا علی اصغر خاموشی سے اپنے گہوارے میں لیٹے ہوئے، لیکن جب حسین نے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، حسین خیمے میں آئے، زینب علی اصغر کا نام بھی شہدائے کربلا میں ہے، زینب میرا بچہ میرے حوالے کر دو۔ علی اصغر کو جناب زینب نے امام حسین کی آغوش میں دیا، باپ اور بیٹے کی آنکھیں ملی،
آنکھوں سے آنکھیں لی، نہ جانے کیا کہا علی اصغر نے۔ حسین تھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ میرا دل یہ کہتا علی اصغر نے کہا ہوگا بابا خود کو تنہا نہ سمجھنا، ابھی آپ کا سب سے چھوٹا مجاہد زندہ ہے، آپ کا مجاہد ایسا جہاد کرے گا میدان میں ان لوگوں کو دادا علی کا جہاد یاد آ جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین نے اپنی آنکھوں روش میں لیا علی اصغر کو، پھول سا چہرہ حسین نے ابا قدم علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا، کہیں دھوپ کی تپش سے یہ پھول مرجھا نہ جائے۔ حسین فوج اشقیاء کے سامنے آئے، فوج اشقیاء سمجھی شاید حسین جنگ کرنے سے عاجز آ گئے، اس لیے امان کے لیے قرآن کو لے کر آئے۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے سے ابا کو ہٹایا، اے قوم اشقیاء تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تمہیں، تمہاری نظر میں خطاکار ہوں تمہیں، اس مرتے میں بچے کا کوئی قصور نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ امام نے یہ آواز بلند کی، فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ کچھ فوجی تلواریں لے کر عمر سعد کے پاس آئے، عمر سعد یا تو اس بچے کو پانی پلا یا ہم تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، عمر سعد نے آواز دی، اے حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اے ملعون تو نے کیسے حسین کے کلام کو قطع کیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب حرملا سے واقع کربلا کے بعد پوچھا گیا تھا تمہارے پاس عاشور کے دن کتنے تیر تھے؟ کہا 4 تیر تھے، ایک سب سے چھوٹا تیر جو پرندوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا تیر جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا تیر جو ہرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا تیر جس سے اونٹ کو مہر کیا جاتا ہے، جس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں۔ میں نے میدان کربلا میں اپنی کمان میں وہی تیر جوڑا تھا۔ جب میں علی اصغر کی جانب تیر پھینکنا چاہتا تھا بار بار خیمے کا پردہ ہلتا تھا، ایک ماں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی، اے حرملا میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے، حرملا میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے، یہ تیر برداشت نہ کر سکے گا۔ تیر بار بار زمین پہ گر جاتا تھا۔ عمر سعد نے کہا حرملا تو بہت بڑا تیر انداز تھا، ایک ننھے بچے پہ تیر نہیں چلا سکتا۔ کہا ایک ماں مجھ سے التماس کر رہی میرے بچے پہ تیر نہ چلاؤ۔ کہا میں تمہاری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تم تیر چلاؤ، اپنی کمان میں تیر جوڑو۔ اب جو علی اصغر کی جانب تیر پھینکا، جملہ لکھا تاریخ نے، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چھن گیا، خون کے چند قطرے نکلے۔ حسین نے اپنے چلو میں بھرے، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان نے قبول کرنے سے انکار کیا، زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ حسین نے اس خون کو اپنی ریشہ اطہر کو مل لیا۔ کل قیامت میں اپنے نانا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا۔ بڑا مشکل تھا حسین ابن علی کے لیے، کس طرح سے علی اصغر کا لاشا ام رباب کے خیمے میں لے کے جائے۔ حسین بڑا بھاری لاشا تھا، 7 مرتبہ حسین سوئے خیمے ام رباب گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق قضائے
وتسلیما لامری، حسین 7 مرتبہ گئے، 7 مرتبہ پلٹ کے آئے، آخر میں حسین نے ام رواب کے خیمے کی پشت پر تلوار کی نوک سے ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کا لاشا۔ ہمارا دل کہتا ہے نا حسین نے اتنی دیر تک زمین کھودی ہوگی جب تک ٹھنڈی مٹی نہ نکل آئی ہو۔ ارے شیرخوار کے لاشے کو تپتی ریت پہ حسین نے نہیں لٹایا ہوگا، جب لٹا دیا لاشا اصغر کو پہلے پاؤں پہ مٹی ڈالی، علی اصغر کا چہرہ سامنے تھا، ٹانگوں پہ مٹی ڈالی، علی اصغر کا چہرہ سامنے تھا، پیٹ پہ مٹی ڈالی، علی اصغر کا چہرہ سامنے تھا، سینے پہ مٹی ڈالی، علی اصغر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جب چہرے پہ مٹی ڈالنے کا وقت آیا، زہرا کے لال نے اپنا رخ پھیر لیا، علی اصغر میں تیرے پھول سے چہرے پہ کربلا کی مٹی کو نہیں ڈال سکتا۔ علی اصغر کا خالی جھولا آ رہا ہے، میرا باپ کو پرسا دیجیے، یا حسین یا حسین۔